مجھے یوں پتہ چلتا ہے میرے آقا جب ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کے اندر پہنچے، یہ اس وقت مدینہ نہیں کہلاتا تھا، اسے لوگ یثرب کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے آقا کی سلطنت قائم ہوئی، میرے آقا کا وہاں پہ ایک بادشاہت قائم ہوئی۔ جب 5 سال گزر گئے، سن 6 ہجری کے اندر چھٹے سال میرے آقا علیہ السلام آرام فرماتے ہیں، 5 سال گزر گئے، وہ صحابہ وہ میرے آقا جو مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی جایا کرتے تھے، مسلسل 5 سال ان پہ پابندی لگ گئی، تو حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ادھر میرے آقا آرام فرمائے، میرے رب نے میرے آقا کو خواب کے اندر سارا قصہ بتلا دیا ہے۔ میرے آقا آرام فرمائے، صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج مجھے ایک خواب آئی ہے۔ آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا کہ انبیاء کا خواب اور پھر بالخصوص امام الانبیاء کا خواب، سارے نبیوں کا خواب، بالخصوص امام الانبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، سچ ہوا کرتا ہے۔ اسی خواب کے ذریعے رب نے قربانی کا حکم دیا۔ انبیاء کا خواب تو سچ ہوتا ہے، انبیاء کا خواب تو سراسر وہی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں مجھے آج ایک خواب آئی ہے۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کان کی کھڑکیاں کھول کر متوجہ ہو کے بیٹھ گئے۔ اے اللہ کے معبود، کون سی خواب ہمیں بھی ذرا واضح کیجئے نا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ 5 سال بیت گئے، اللہ کا گھر بیت اللہ نہیں دیکھا، میرے رب نے مجھے خواب کے اندر بتلا دیا۔ اے میرے معبود، اپنے صحابہ کو تیار کرو، آپ نے بیت اللہ کا دیدار کرنا ہوگا۔ جسے میں اور آپ صلح حدیبیہ کے واقعے کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے خواب آئی ہے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں جو تم میرے ساتھ ہو۔ ذوق ہو تو میں شان صحابہ پہ ایک بات کروں، کیا مقام ان صحابہ کا، کیا مقام نبی پاک کے دیوانوں کا، کتنی عظمت حضور کے ان پیوانوں کی۔ ارے جو حضور کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آن تو ساتھ ہے، نبی کی خواب میں بھی ساتھ ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے خواب آئی، میں کیا دیکھتا ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے احرام باندھا ہے۔ جب احرام کا نام لیا تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اتنا عرصہ گزرا ہم اللہ کے گھر بنیں گے، مشرکین نے پابندی لگائی ہوئی ہے، آج ہمارے نبی کی سلطنت قائم ہو چکی ہے، اب ہم کھل کر بیت اللہ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ مجھے خواب آئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے احرام باندھا، تم بھی میرے ساتھ ہو، اور ہم نے ہدی بھی ساتھ لیے، قربانی کے جانور ہدی بھی ساتھ لیے، ہم چلے گئے اور ہم نے پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہے، عمرہ بھی ادا کیا ہے۔ کتنا اچھا مقام ہوگا، کتنا عالیشان مقام ہوگا۔ میرے صحابہ نے میرے نبی پاک کے ساتھ خواب میں طواف کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم گئے طواف کیا،
عمرہ ادا کیا، اس کے بعد ہم نے حلق کروایا، حلق کر کے ہم نے احرام اتارا، اشارہ کر دیا کہ اللہ ہم سب کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ یا اللہ جو جی سبحان اللہ کہے اسے بھی عمرے کی توفیق عطا۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آگے، صحابہ جانتے تھے نبی پاک کے دیوانے جانتے تھے، حضور کی پروانے جانتے تھے کہ جو بات حضور کی زبان سے نکل گئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی شیبہ نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی جھوٹ کا امکان نہیں ہو سکتا، وہ سراسر حق اور سچ ہے۔ پتہ چلا کہ حضور بھی اور ہم حضور کی رفاقت میں بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، احرام بھی باندھیں گے اور عمرہ بھی کریں گے، حلق بھی کروائیں گے، احرام بھی کھولیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم خوشی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو آگے، ہم نے تیاری کی۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو، چلو عمرے پہ چلتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تیاری کی، چلے۔ یہاں سے جب نکلے ادھر مشرکین کو پتا چلا کہ یہ مکہ پہ آ رہے ہیں، یہ حرم کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے مشرک بزدل ہوتا ہے، جس کا ایمان ہے وہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ اور توحید کا پیروکار موحد بندہ بزدل نہیں ہوتا، وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے، اس نے سارے ڈر کے تالے توڑ کے رکھے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ تو توحید کے پہرے دار تھے، وہ کہاں ڈرتے ہیں؟ خیر مشرکین چونکہ مشرک بزدل ہوتا ہے، مشرکین کو جب پتا چلا کہ یہ مدینہ سے نکل آئے، حضور نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، صحابہ نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام اور حضور کے پاس ہدی بھی ہے، وہ جانور بھی ہیں جو قربانی والے ہوتے ہیں۔ یہاں سے نکلے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور کیوں ساتھ لیے؟ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ دیکھنے والے دشمن سمجھ جائیں کہ یہ حملے کی نیت سے نہیں آئے، یہ عمرے کی نیت سے آئے۔ جو حملے کی نیت سے آئے وہ جانور ساتھ نہیں لاتا، اور ہم امن والے ہیں، ہم امن کے ساتھ عمرہ ادا کریں گے اور واپس ہو جائیں گے۔ لیکن مشرک بزدل ہوتا ہے، اسے جب پتا چلا کہ یہ مدینہ سے روانہ ہو گئے اور میرے آقا اکیلے نہیں، 10-20 صحابہ نہیں، درجنوں صحابہ نہیں، بلکہ 1400 صحابہ کی تعداد لے کر نکلے ہیں۔ 1400 صحابہ تعداد ہے، اور پھر وہ تعداد جن کے مقابلے میں یہ 313 تھے تو مقابلے میں 1000 بھی کچھ نہ کر سکے، آج تو ہے ہی 1400۔ جب یہ وہاں سے نکلے مشرک کو پتا چلا، چہ وہ گولیاں شروع ہو گئی، ایک دوسرے سے باتیں شروع ہو گئی، ارے وہ آ رہے ہیں، مدینہ سے نکل آئے ہیں اور یہ ہمارے حرم پہ ہمارے مکہ پہ حملہ کریں گے اور یہ یہاں پہ قابض ہو جائیں گے، تیاری کرو۔ مشرکین نے بھی تیاری کی، ادھر سے میرے آقا اور آقا علیہ السلام کے پہرے دار 1400 صحابہ میرے نبی کے ساتھ یہ احرام باندھ کر ہدی لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک مقام آتا ہے جسے مقام
سے آئے ہیں امن کے ساتھ عمرہ کریں گے, عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے, ہمیں اجازت دی جائے. اللہ اکبر. حوصلہ دیکھیں, حوصلہ دیکھیں. یہ آقا وہ آقا اور ان کے ساتھ وہ صحابہ. ایک صحابی وہ ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکیلے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا. وہ ادھر موجود ہیں. وہ چاہتے تو ان مشرکوں پہ حملہ کر کے ان کو ختم نہیں کر سکتے تھے. اور سے کہو سبحان اللہ. ان صحابہ کے اندر وہ صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک درہ زمین پہ مارا اور فرمایا کہ اے زمین تھرتھرانا بند کر. زمین نے اپنی کپکپاہٹ اور تھرتھرانا بند کر دیا. ارے جن کے حکم پر زمین کا زلزلہ, زمین کی تھرتھراہٹ بند ہو جائے, جن کے حکم پہ رکتے ہوئے دریا چل پڑے, وہ جو ایک ہاتھ سے وہ دروازہ جس کو ہزاروں لوگ نہیں اٹھا سکتے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھیر دے, ان کے لیے یہ مشرک کیا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ, تو صحابہ روکے. حضور نے فرمایا جاؤ ان سے کہو ہمیں اجازت دی جائے. مہینہ کون سا تھا؟ یہی مہینہ جو ہمارے اندر جا رہا ہے, یعنی ذی قعدہ, اشہر حرم. ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور مسلمان اس اشہر حرم کی عزت کو, مقام کو, توقیر کو, فضیلت کو جانتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے, اشہر حرم ہے, اس اشہر حرم کی حرمت کو پامال نہیں کرنا, برقرار رکھنا ہے. ہمیں جاؤ ان سے جا کر کہو کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں, یہ سارے صحابہ میرے ہاتھ میں ہیں, میں ان پہ اس طرح ہاتھ میں رکھتا ہوں, یہ میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے. ہم صرف آئیں گے, عمرہ کر کے چلے جائیں گے, ہمیں اجازت دو. 3 دفعہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہو سکتی. پھر آتے وہ خود آگے. جب آئے معاملات طے کرنے کے لیے, انہوں نے معاملات اس طرح طے کیے. مشرکین تھے, وہ بزدل تھے, لیکن میرے آقا پر امن تھے. حضور کے صحابہ امن والے تھے. ادھر میرے آقا نے معاملات طے کیے. کچھ شرائط ایسی طے پائی, کچھ شرائط ایسی طے پائی جو شرائط صحابہ کرام کے دل کی تمنا کے بغیر طے ہوئی. صحابہ تو چاہتے تھے ہمیں اجازت دی جائے, ہم تلواریں نکالیں اور ان کی گردنیں گرم کر دیں. یہ ہوتے کون ہیں ہمارے نبی کا رستہ روکنے والے؟ لیکن حضور نے فرمایا ایسے نہیں, امن کے ساتھ. ہم آج طے کرتے ہیں. جب معاملات طے پائے, اس کے اندر ایک شرط یہ طے پائی, اس سال آپ کو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہو سکتی عمرے کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے, توجہ, صحابہ اپنے دانت دوسرے دانتوں کے ساتھ ملا کر ایسے غصے کے ساتھ ان دانتوں کو اوپر نیچے رکھتے تھے کہ یہ حضور شرطیں مان لے اور یہ ہمارا اسلام غالب رہے گا. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے, ہم امن والے ہیں. خیر, دوسری شرط یہ طے پائی, اگلے سال اجازت ملے گی اور وہ بھی اجازت 3 دن کے لیے. کتنے دنوں کے لیے؟ زور سے, کتنے دنوں کے لیے؟ 3 دنوں کے لیے. صحابہ کو پھر بڑا غصہ آیا. صحابہ کرام پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہمیں اجازت دے, ان کے ساتھ معاملات ہم طے کرتے ہیں. قربان جائے صحابہ کے جذبوں پر, قربان جائے صحابہ کے مقام پر. خیر, میرے